ध्यान से बेटा, ज़रा ध्यान से। ख्वाब में भी इतना ऊंचा नहीं उड़ते कि इंसान धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे तो पाश पाश हो जाए। एक एक करके उसके सारे ख्वाब पाश पाश हो रहे थे। ट्यूलिप जिद्दी था। वो डॉलर देने पर तैयार नहीं हुआ तो उसने पेंसिल से अपनी मतलूबा चीज़ें उस पर बनानी शुरू कर दी। पहले उसने एक बड़ा सा घर बनाया, फिर कार, यानी कारें, फिर घर की ज़रूरियात की चीज़ें। उसने एक अदद जाम की बोतल तक बनाकर देख ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार वो उसे फूलों की दुकान पर भी ले गई। उसका ख्याल था कि शायद ये ट्यूलिप असली ट्यूलिप फूलों में गिरा रहे तो काम करने लगेगा, जैसे फ़ोन बिजली से चार्ज होने के बाद काम करता है, गाड़ी ईंधन डालने के बाद चलती है, ये भी फूलों की खुशबू से चार्ज होकर काम करने लगेगा। वो उसके सब ख्वाबों का काम तमाम कर रहा था, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसे ये ख्याल था कि शायद ट्यूलिप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने कुछ छोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जैसे एक अदद अंडा, चॉकलेट, एक अदद हेयर ब्रश, सर्दी बहुत ही तो गर्म जुराबें, स्वेटर, कोट और टिश्यू आंसू पोंछने के लिए। वो मायूस होने वालों में से नहीं होना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अगर ट्यूलिप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना बना कर देने लगा तो भी ठीक है। वो रात दिन इस पर स्केच बना बनाकर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेगी और एक छोटी सी शॉप खोल लेगी। फिर वो छोटी सी शॉप एक अदद बड़े से स्टोर में बदल जाएगी। फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उसकी स्टोर की एक एक ब्रांच खुल जाएगी। फिर दुनिया के हर मुल्क में इसके स्टोर की एक शाख होगी। फिर आहिस्ता 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 वो आसमान से ज़मीन पर आने लगी थी, सीधी उल्टी तिरछी हर पोज में। और ये मानने लगी थी कि जिप्सी का दिमाग खिसका हुआ था। वो ओल फोल बक गई थी और उसने उसका यकीन भी कर लिया था। थोड़ी बहुत हाथ की सफाई दिखाकर वो उसे पागल बना चुकी थी। वो पागल थी। वो एक सादा सा कागज था बस, थोड़ा सा सख्त सा था। उसने उसे फाड़ने की कोशिश की तो वो फटा नहीं। आतिशदान में झोंका तो वो गुब्बारे की तरह उड़कर बाहर आ गया। इस जदीद साइंसी दौर में ऐसा कैसे हो सकता था? उसका जी तो चाहा कि फूट फूट कर रो दे, सारी दुनिया को इकट्ठा कर ले, दुहाइयां दे, हंगामा भरपा कर दे। भला ये क्या बात हुई? एक महीना वो कैसे कैसे ख्वाब देखती रही थी, कैसी कैसी प्लानिंग नहीं कर ली थी उसने। लो भला ये क्या बात हुई? उसके ख्वाबों पर नमक छिड़कने के लिए ये ट्यूलिप कहाँ से आ गया था? वैसे ही जिंदगी में शुगर की कमी थी। उम्मीदों पर पानी फिर गया, ख्वाबों का गुलिस्तान उजड़ गया। ट्यूलिप ट्यूलिप ट्यूलिप। वो चुपचाप सारा तमाशा देखता रहा। वो न्यूयॉर्क आ चुकी थी। पापा ने उसे पैसे दे दिए थे और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल भी नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर कहा था, फ़ोन कर करके बार बार हमसे पैसे न मंगवाना। इतने महंगे शहर में रहने के लिए जा रही हो, कर्ज लेना या भीख मांगना, लेकिन हमें तंग ना करना। उसका मुंह बन गया, लेकिन वो क्या करती? अब क्या इंसान ख्वाब भी ना देखे? किसी न किसी को तो इस घर से बाहर निकलना ही था। पहला कदम उठाना ही पड़ता है पापा। पापा ने उसके सर पर चपत लगाई। तुम कोई पहाड़ सर करने नहीं जा रही, ना ही तुम हिजरत कर रही हो। सरहदों पर कौम और मुल्क की बका के लिए जंग लड़ने नहीं जा रही हो। अपने ये लंबे लंबे डायलॉग बोलना बंद करो। उसने लंबा सा सांस लिया और छोटी सी आह भरी। बारिश हो रही थी। वो न्यूयॉर्क की सड़क पर इस तरफ खड़ी ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने का इंतजार कर रही थी। सर पर छाता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी भीग गई थी। न्यूयॉर्क वाकई में एक महंगा शहर था और पुरहुजूम भी। यहाँ लोग बहरों की तरह चलते हैं और अंधों की तरह भागते हैं। वो क्रॉसिंग पर तेजी से भाग रही थी कि एक अंधे से टकरा गई। जी हाँ, उसके सख्त सामने से टकराकर वो एक पूरा चक्कर घूमकर दूर जा गिरी। उसके छाते ने दूर जा गिरने में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शायद उसका टखना भी टूट चुका था। जिसने तोड़ा था वो जासूसी फिल्मों के जासूसों की तरह काले कोट में मलबूस उसके सर पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके हाथ में कोई छतरी नहीं थी। उसके बाल गीले होकर और स्याह हो चुके थे। बारिश की बूंदें उसके बालों और पलकों से झड़ रही थी। सामने और पीछे गाड़ियों का अस्ताम खड़ा उस पर से गुजर जाने के इशारे के खुल जाने के इंतजार में था। वो उसे रोन कर भी गुजर जाएगा। कल के अखबार में बस एक छोटी सी खबर आएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर एक लड़की दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गई। वो इसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी एक अदद दुम हो। वो खामोश खड़ा था, ना मुंह से सॉरी कहा, ना मदद के लिए हाथ आगे किया, और नहीं तो उसका छाता ही उठाकर उसे दे देता।
اندھے ہو تو گھر میں بیٹھو، مجھ جیسوں کو زخمی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے غصے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی، سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا، اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، البتہ اس کے چہرے پر ترہم نظر آنے لگا تھا کہ اس قدر ظالم ہو تم، مدد نہیں کر سکتے تو شرمندہ ہی ہو جاؤ، ورنہ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے کچھ ایسے چلا کر کہا تھا کہ وہ سہم گیا اور واقعی میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سگنل کھلا تو اس نے ہاتھ بلند کر کے ایک اور چیخ ماری، سٹاپ سٹاپ! اسے فلموں والے سین کریٹ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اب وہ زخمی تھی تو وہ اس کا بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی سگنل کراس کر گئی۔ اس نے اپنے لیے ٹریفک کو روک کر رکھا ہوا تھا، یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا۔ اب وہ آئندہ زندگی میں بہت فخر سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے لیے نیو یارک کی ٹریفک پورے 5 سیکنڈ تک رکی رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ تک وہ لنگڑا کر چلنے کی اچھی مشق کرتی رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس منوس انسان پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئی تھی۔ اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے، اس کا کرتا مسک ہو گیا تھا اور چھاتا تھوڑا سا پھٹ گیا تھا۔ کتنے نقصانات کا سبب بنا تھا وہ شخص۔ تم کیا بچوں کی طرح کسی سے لڑتی رہی ہو؟ یونیورسٹی کی ڈاکٹر نے اس کا زخم دیکھا تو ہنس دی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ ہنس نہیں سکی تھی۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ اتنی سی چوٹ پر بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے؟ وہ گھور کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ میں نیو یارک کی سڑک پر، یعنی مصروف ترین سڑک پر گری ہوں، وہ بھی تب جب سب اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ یہاں کی اندھی ٹریفک کو آپ نہیں جانتی کیا؟ اوہ ہاں، پھر تو تمہیں دوا کے ساتھ ساتھ ایک عدد ایوارڈ بھی دینا چاہیے۔ ڈاکٹر پھر کھیکھی کرنے لگی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ گھر واپس آئی تو آتے ہی سو گئی۔ کالے کوٹ والا اس کے خواب میں آیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی شکل کچھ فٹ بالر میسی سے ملتی تھی۔ کیا میسی ساری دنیا سے چھپ کر نیو یارک کی سیر کے لیے نکلا ہوا ہے؟ وہ کچھ بولا نہیں تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ کیا اس کے ساتھ یہ عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ اب میسی کا سیکرٹری آئے گا اور اسے ایک بلینک چیک دے کر کہے گا وہ جتنی چاہے رقم بھر کر اس تکلیف کا مداوع کر لے جو میسی کی وجہ سے اسے پہنچی تھی۔ وہ اس پر $10 ملین لکھ دے گی۔ جیسے خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ویسے ہی تکلیف کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے تو $10 ملین ہوتی ہے۔ کیا سمجھے؟ سب سمجھ کر کافی بنا کر وہ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، اسے ٹون سنائی دے رہی تھی لیکن موبائل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بیگ، سائڈ ٹیبل سب دیکھ لیا تھا، کچن کے کیبنٹ تک کھول کر دیکھ لیے تھے لیکن موبائل نہیں ملا تھا۔ سارے کمرے کی چیزیں ادھر ادھر ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے حیران ہو رہی تھی۔ 3 منٹ کے وقفے کے بعد اس کے فون پر پھر سے کال آئی تھی۔ اسے ٹون سنائی دے رہی تھی لیکن فون تھا کہاں؟ 10 منٹ کے اندر اندر اس نے سارا کمرہ ادھیڑ ڈالا تھا لیکن فون ہاتھ نہیں آیا تھا۔ فون کی میسج ٹون، واٹس ایپ ٹون، فیس بک نوٹیفیکیشن ٹون سب سنائی دے رہی تھی لیکن فون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے واقعی اپنے دماغ کا علاج کروا لینا چاہیے۔ یہ بہہ چکا ہے، سب کچھ الٹا پلٹا سنا اور دکھا رہا ہے۔ جب وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کارپیٹ پر اپنے بکھرے ہوئے سامان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی تو پھر سے موبائل پر ٹون سنائی دینے لگی۔ اس بار فون اس کے بہت قریب تھا، بہت ہی زیادہ قریب، جتنا پرانی ڈائری سے نکل کر اس کے پیر کے قریب پڑا ہوا ٹیولپ پیپر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیولپ ہاتھ میں پکڑا اور کچھ غصے اور کچھ نفرت سے کھولا۔ اگلا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کالے کوٹ والے جاسوس انسان کے سامنے میز پر اس کا فون رکھا ہوا تھا۔ فون پر بیل ہو رہی تھی اور وہ چپ چاپ اس فون کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت وہ روڈ کراس کر رہی تھی تو فون پر بات کر رہی تھی۔ جس وقت وہ گری تھی اس وقت فون کہاں گیا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا تھا وہ فون اس جاسوس کے پاس تھا۔ اس نے اسے چھاتا تو اٹھا کر نہیں دیا تھا لیکن جھک کر اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ چور اچکا! پاپا نے ٹھیک کہا تھا، نیو یارک میں رہنے کا شوق ہے تو آنکھیں کھلی رکھنا، ورنہ گردن پر چھری پھرے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اس نے دوبارہ ٹیولپ کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک منظر دکھا کر ٹیولپ پھر سے سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہیں سے اس جپسی کو ڈھونڈ کر لائے اور شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھے، یہ کیا واہیات چیز دی ہے تم نے مجھے؟ تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ الادین کا چراغ نہیں ہے۔ اسے کہیں سے جپسی کی آواز سنائی دی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس دنیا میں غریبوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، کیا الادین کے جن کا فرض نہیں بنتا کہ وہ آئے اور آ کر غربت مٹا دے؟
دنیا میں غربت نہیں لالچ زیادہ ہے. غربت تو مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گی. میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ میڈم جپسی. تمہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں، عیش کے لیے ڈالرز چاہیے. اسی لیے الادین کا چراغ تم جیسے لوگوں سے دور بھاگتا ہے. چپ کرو، مجھے لیکچر نہ دو. کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ تم اپنے باپ کے گھر میں نہیں کرائے کے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہو. کچھ جیسے الو کے پٹھے بھی یہاں پڑھنے آتے ہیں. پرنسس آف ویلز. اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ کی الو یعنی لڑکی نے اس کے دروازے پر غصے سے دستک دیتے ہوئے چلا کر کہا. اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس سے موبائل لے کر اپنے نمبر پر کال کرنے لگی. فون اب بند ہو چکا تھا. چور، اچکا، میسی، وہ زیر لب بڑبڑائی اور ٹیولپ کو غصے سے پٹک دیا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.